أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. دیکھیے یہ آواز قرآن کریم کی حضور کی طرف سے کہ انہوں نے کیا فرمایا. ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے، اور ہم وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں. سورہ البقرہ کی 151ویں آیت، جس کے بعد فوراً 152ویں آیت، چھوٹا سا فقرہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ کس نتیجے میں بات ہے؟ خود کما ارسلنا فیکم سے بات پہلے کی آیت سے وابستہ ہے. اس سے پہلے کی آیت 150ویں آیت، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، وہ نعمت دی، جیسا کہ ہم نے تم کو یہ نعمت بھی دی جو رسول. یوں ہے یہ بات پہلی آیت سے ملا کر، جیسا کہ ہم نے تمہیں رسول کی بھی نعمت دی. کیسا رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری سائن، نشانیاں، یعنی خود یہ قرآن پڑھ کر سناتا ہے. اب اہم بات کیا ہے؟ یزکیکم، ہم سے آپ سے خالی بات نہیں ہے. خیال کیجئے کہ یہ بات اب سے تقریباً 1450 1500 سال پہلے آپ اس جگہ ہیں. میں اگر بلا تشبیہ آپ سے عرض کروں یہ ہٹا دیجئے قالین، ایسے بیٹھیے، تو آپ کا ذہن کام کرے گا کہ کوئی وجہ ضرور ہے. چھوٹی سی بات، یہ قالین ہٹا دی، یہ پنکھا بند کر دیجئے، یہ روشنی ہٹا دی، کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ خیال کریں گے میں روز آ رہے ہیں، کچھ ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو ابھی امریکہ سے، یورپ سے آیا، جس کو اردو کچھ بھی نہیں آتی ہے، جانتا ہی نہیں اس زبان کو، وہ یہاں مجلس میں آ کر بیٹھے اور میں اس سے کہوں اس کی زبان میں، انگلش میں، پنکھا بند کر دو کیونکہ گرمی ہے، آپ اس کو کیوں بند کرا رہے ہیں، وہ سوال کرے گا. آپ سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے، وہ اس لیے سوال کر لے گا کہ اسے ہم پر کوئی اعتبار نہیں ہے، نیا ہے، آیا ہے، وہ نہیں جانتا. وہ اپنے کو عقل مند سمجھے گا اور خیال کرے گا کہ یہ کیوں بند کرانے کو کہہ رہے ہیں، پوچھ تو دو. تو ہر جگہ جو انسان جب کسی کو نہیں پہچانتا ہے تو اس سے وہ سوال کرتا ہے، کیوں، یہ کیا، کیوں، کیسے. یہ ہماری انسانی زندگی میں ہمیشہ ہیں، وہیں زیادہ نظر آئے کہ جہاں آدمی سامنے کی عقل پر بھروسہ نہ کرے، اپنی عقل کو زیادہ سمجھے. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. تھوڑا بھیا ہمیں دے دو. میں اتنا پیچھے چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو؟ آگے آ جاؤ. وہ چوری کر رہے ہیں پانی کی، کیا سامنے ہو. کل سے کچھ گڑبڑ ہو گئی اس لیے میں مجبور ہوں صاحب. ایک اور صلوات نظر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات حضور کے فرائض میں قرآن نے کیا بات کہی؟ تزکیہ نفس، نفس کا پاک کرنا، یہ حضور کے فرائض میں رسالت ہے. رسالت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور آئیں تو معجزات پیش کریں گے. حضور آئے ہیں اور اپنی نبوت کا آپ سے اقرار لے لیں گے، آپ سے اعلان کر کے اپنا اقرار لیں گے، میں رسول. یہ سب کرنے نہیں آئے.
یہ کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہے کہ یہ منصب ملا تو یہ جشن ہے، وہ منصب ملا تو یہ ہنگامہ ہے، اور یہ منصب ملا تو یہ اقتدار ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے۔ یہ سب دنیا میں ہے۔ جو ادھر سے آیا ہے اس کو اپنی کسی قوت و قدرت کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذہن پہنچا آپ کا؟ نہیں پہنچا۔ جو ادھر سے آیا ہے وہ قدرت کا اظہار کیا کرے، اس لیے کہ قادر مطلق کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر جو اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے اسے کیا ضرورت؟ کیا خالق کو، مالک کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے میں ابھی زمین کو تباہ کیے دیتا ہوں، میں ابھی چاند کو ہٹائے دیتا ہوں؟ اسے کوئی ضرورت ہے؟ یہ سب اس کا ہے۔ تو جس کو وہ بھیجے گا، اگر ہم نے اپنا جیسا سمجھا، ہم نے اپنا جیسا سمجھا تو ہمیں تعجب ہوگا یہ کیا اور وہ کیا، اور اگر ہم نے سمجھا اس کا نمائندہ ہے تو کوئی تعجب نہ ہوگا۔ سنگریزی جواہرات بن جائیں گے، ہاتھوں کا دھول موتی بن جائے گا، دیوار سونے کی بن جائے گی، کوئی تعجب نہ ہوگا، اس لیے کہ جانتے اس کے نمائندے بن کر آئے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کوئی نہ وہاں ان سب کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے کبھی کہا ہے آپ سے، اور برابر اس کو کہتا ہوں، جو میری اپنی ناقص نظر کے مطابق ہے، اس پر حضرات کوئی اعتراض کرے تو مجھے بتائیں کہ معجزات نبوت کبھی بھی خود سے نہیں ہے، آپ کی طلب پر ہے۔ جب آپ نے طلب کیا سوائے قرآن کریم کے، یا اگر ہم مان لیں اس آسمانی کتابوں کا ایک معجزاتی انداز، توریت اور زبور اور انجیل، یہ سب معجزہ ہے۔ معجزہ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اچانک کوئی شے کا نہیں ہو جانا، بلکہ یہ ثابت کرنا کہ یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ اور میں اس کی اگر اصطلاحی ٹیکنیکل تعریف کروں تو رخ بدل جائے گا گفتگو کا، اسے چھوڑتا ہوں کہ هو الامر الخارق للعادہ کیوں کہا گیا ہے؟ جو عادت ہے، جو نیچر ہے، جو ریپیٹیشن ہے، جو تکرار ہے، اس کو چاک کر دینا، اس کو کاٹ دینا۔ عادت ہے اس سیاہ کپڑے کی، یہ سیاہ رہے گا، آپ کے تئی دھو ڈالیں، لیکن اچانک یہ سفید کر دیا جائے، یہ عادت کو توڑ دینا ہے، عادت کو چاک کر دینا ہے۔ تو معجزہ ایک الگ بات۔ وہاں جس کو بھیجا گیا اس کی ڈیوٹی، اس کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کر کہے کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں، وہ قوت رکھتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ صرف انسان کو اچھے انسانی اصول بتانے کے لیے آتا ہے، اچھی انسانی زندگی۔ اور اس لیے جب ہمارے رسول آئے تو کیا کہا گیا؟ ہم نے تمہارے درمیان اس کو بھیجا، رسولا منکم، جو تمہیں میں سے تھا، ایک رسول کو تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری نشانیاں تم پر تلاوت کرے، پڑھ کر بتائے۔ نشانیوں سے مراد وہ تمام نشانیاں جس کو تم نہیں سمجھتے تھے، اس نے ان کو بتایا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفس کو پاک کرے، یہی بات مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، اور تمہارے نفوس کو پاک کرے۔ مطلب کیا ہے؟ لا خیال کیجئے کہ حضور نے پاکیزگی نفس کے سبق اس سرزمین پر، اس ملک میں، اس قوم کے سامنے، تھوڑا توجہ کیجیے گا، پیش کرنا شروع کیے، جو اپنے کلچر میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی تہذیب میں اس جگہ جا چکے تھے کہ جہاں سے ان کا پلٹانا بہت مشکل تھا۔ ان کے پاس صرف دو ہی باتیں تھیں، یا میدان جنگ کے قاعدے اور قانون، یا نجی نشستوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر شعر و شاعری۔ دو باتوں میں گھری ہوئی قوم تھی، شعر و شاعری اور شمشیر زنی اور تلوار اور گھوڑے اور سب، ان دو میں گھری ہوئی قوم۔ اب میں اگر آپ کو تاریخ کے ان مناظر کو پیش کروں
کہ جب اس ادب اور کلچر کی نمائندگی کرنے والے اسی مدرسے میں کبھی ہم پڑھتے تھے پھر اس کو پڑھاتے بھی تھے. عربی کی ایک کتاب ہے حماسہ، ان تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. عربی ادب ہے اس کے اندر، تمام عرب کے شعراء کا کلام جمع ہے اس کے اندر. ایسے ایسے وقت کے کلام اس کے اندر ہیں کہ گلے پر خنجر ہے، وہ قتل ہونے جا رہا ہے، ابھی قتل ہو جائے گا، اور اس وقت بھی اس نے خطا کہا. شعر گلے میں خنجر، اسے یقین میں مارا جانے والا ہوں، اب قتل کر دیا جاؤں گا، وہ شعر پڑھ رہا ہے. وہ کتاب میں موجود ہے، آج بھی ہے. اسی کتاب میں ایک چیپٹر ایسا ہے جو ہم لوگوں کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، نہیں پڑھو گے. کہا عربی ادب پڑھانے کا اتنا اصرار ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے حضرات تشریف میں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سب پڑھے ہیں، پڑھانے والے حضرات جانتے ہیں اچھی طرح کہ ایک چیپٹر وہ جس کو نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حماسہ کے ایک چیپٹر منع ہے پڑھنا، نہیں پڑھایا جائے گا، یہاں کہیں نہیں پڑھایا جائے گا. کیوں نہیں پڑھایا جائے گا؟ اس وقت کے ان شعراء کی اس تہذیب کو جو وہاں ہے صرف دکھایا گیا ہے کہ دیکھ لو. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اتنا آپ سے کہوں کہ بدترین مظاہرے جہاں زندگی کے تھے ان کے اندر رسول کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ ان کے نفوس کو پاک کرو. صلوات بھیجیں محمد والے. کتنی بڑی دو ذمہ داریاں لے کر رسول آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ان کو پاک کرو، یعنی ان کی تہذیب کو اچھا بناؤ، ان کے کلچر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بناؤ. اور دوسرے یہ جو بلیو کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں خون ریزی پر، جنگ و جدال، اس سے ان کو بچاؤ. روم کے بادشاہ کے پاس جو جاتا تھا حجاز کی سرزمین سے، وہ اس سے پوچھتا تھا یہ بتاؤ کیا خبر لائے ہو. لوگ کچھ اپنے بتا دیں، اسے خبر صحیح نہیں مل رہی تھی. وہی جانتا تھا کہ وہاں ایک شخصیت نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. پریشان تھا کون ہے کیا ہے. جو آتا تھا تاجر تجار ان سب سے پوچھتا تھا تو وہاں سے یثرب سے آ رہے ہو، مدینے سے آ رہے ہو، حجاز سے آ رہے ہو، وہاں کی خبر سناؤ. کیسر ہے روم کا بادشاہ. یہاں تک کہ ایک دن اس نے سنا ایک تاجر آیا ہے. اس زمانہ سفر مشکل ہوتا تھا، کیسے جائے گا کیسے آئے گا. آیا، کہا فوراً لاؤ ہمارے پاس. بلایا گیا. کہو کیا خبر لا رہے ہو وہاں سے. کچھ نہیں، میں تجارت کرنے گیا تھا، میں نے تجارتی سامان اپنا بیچا خریدا، لے کے آیا ہوں. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں تو تجارت کے لیے گیا تھا، چلا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم. تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، اور وہ اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ کہا نہیں اور تو کچھ نہیں سنا. ہاں میں مکے سے مدینے جب گیا تو وہاں مجھے یہ سننے کو ملا کہ دو قبیلے وہاں کے پرانے ہیں جن میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہیں، بڑی خوریزی ہے. ان میں وہ خوریزی ختم ہو گئی ہے. سنیے گا آپ، گھبرا کے کہنا جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں. کہا کچھ نہیں مجھے معلوم ان کے بارے میں، کس کے بیٹے کس کے پوتے کون کیا. ہاں یہ سنا ہے کہ جس نے اعلان کیا ہے اس نے مدینے میں پہنچتے ہی وہاں کے دو بڑے قبیلے تھے جن میں 60 سال سے جنگ تھی، خوریزی تھی 60 سال سے. اس نے ان کی جنگ ختم کرا دی. بس جیسے ہی یہ سنا اس نے فوراً کہا تو پھر یقیناً وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہے. کہا کیسے کہا سچا ہے؟ کہا جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جنگ بڑھے، جو وہاں سے آتا ہے وہ چاہتا ہے جنگ ختم ہو. صلوات محمد علیہ وسلم. تو میں نے اس لیے کہا کہ جو آئے ہیں ان کا ایک مشن خوریزی ختم کراؤ، محبتیں بڑھاؤ،
دوسرا مشن ان کے نفوس کو، ان کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو، ان کی تہذیب و تمیز کو اچھا بناؤ. یزکیکم. عزیزان گرامی، چونکہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 2 بجے مجلس کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، آج کل 2:10 تاخیر ہو رہی ہے، معذرت، لیکن اس وقت پر آپ کا آنا، بیٹھنا، اس منزل میں شرکت کرنا، آج 51 سال ہو چکے. ہر موسم آپ نے ہمارے ساتھ یہاں جھیلا ہے، جاڑا، برسات، گرمی. ایک دفعہ دھواں دھار بارش ہو رہی، سب مجمع وہاں کھڑا ہے، میں نے 10 منٹ میں مجلس ختم کر دی. ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، وہ سب بھیگ رہے ہیں. کوئی ٹھنڈک بھی تھی، بہت سخت بارش، میں نے مجلس ختم کر دی. مجمع مجھ پر ناراض ہو گیا. مجلس کے بعد میں سمجھا تھا سب بڑے خوش ہوں گے، مولانا آپ نے بہت اچھا کیا. وہاں وہ کہتے نہیں لکھنؤ سے میں الٹی آتے ہیں، سب ہنسے، کیونکہ یہ باتیں اگر میں کہیں باہر کہہ دوں تو وہ کہے گا آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، یہ الٹی آتے کیا ہوتی ہے، وہ تو نہیں سمجھے گا. آپ سمجھ گئے. سلوات بھیجیے مولانا. اس میں مجھے اب بھی یاد آتا ہے، خدا درجات علی کرے، ان کو درجات علی کرے، رحمت نصیب، جنت نصیب کرے. رضا صاحب ہوتے تھے، یہی کٹرے میں رہتے تھے، ٹیلی فون میں تھے. رضا صاحب بہت اچھا. عاشور کے دن جو ماتم ہوتا ہے اس کو بہت اچھا ہم لوگوں سے فرمائش کر کے پھر سے پڑھیے اس کو. تو وہ عاشور کا تھا روز، قیامت کا تھا ہنگام، وہ حوصے کی شکل میں. تو وہ آئے بڑے غصے میں، آپ نے مجلس کیوں ختم کر دی؟ آپ لوگ بھیگ رہے تھے. ان کا جواب اب تک مجھے یاد ہے، ہم بھیگ رہے تھے مولانا، آپ تو نہیں بھیگ رہے تھے. غصے میں کہا انہوں نے. میں اچھا کل میں کوتاہی نہیں کروں گا اگر بارش ہوئی. کہ ہاں یہ نہ کیا کیجیے آپ، مجمع ہم سب مجلس سننے آتے ہیں، یہ وہاں تک مجمع بھرا ہوا ہے. دوسرے دن پھر اتفاق بالکل وہی ہوا. اچھا پہلے دن میں نے ان اشعار پر ختم کر دی تھی جلدی سے کہ خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی. کچھ اشعار یاد تھے، میں نے وہ پڑھ کے مجلس ختم کر دی تھی. علی کا نام ہے عزیز مائے رب مجید، علی جگانے دورہ، علی فرد فرید. یہ میں نے سنا یہی کہ فرنگی محل کے ایک شاعر کے کلام. تو ختم کر دی. دوسرے دن پھر اتفاق سے زبردست بارش ہوئی، سب کھڑے ہوئے، یہاں بھرا ہوا ہے وہاں. میں نے اس دن کوئی رعایت نہیں کی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجلس پڑھا، سب خوش تھے. تو ہمارا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں کرتا، لیکن ہے حقیقت. ہمارا کبھی کبھی عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس تفریق کے بغیر آتے ہیں. کس کو سننا ہے؟ آپ یہ کر کے طے کر کے آتے ہیں ان کو سننا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. تو وہاں ہمارے حضور ان سب کے سامنے کیوں بھیجا گیا ہے؟ یزکیکم. میں نے اس لیے کہا دوپہر کا وقت کہ اگر میں اس یزکیکم تزکیہ نفس پر قرآن کی اور آیات اور سورے اور جگہوں سے استنباط کر کے بات آپ کے سامنے پیش کرنا شروع تو یہ ایک الگ پورا موضوع ہوگا اور آپ کا پھر دل نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کہیں گے ہم قرآن کی تفسیر سننے نہیں آئے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. اسی قرآن میں کل ہم نے اپنے نوجوان بچوں سے 3 باتیں کہی تھی. وعدہ کیا تھا 5 باتیں ہم آپ سے کہیں گے، کہا تھا کہ نہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ 5 باتیں ہم آپ سے کہیں گے، یاد ہے نا؟ مگر کئی باتیں کہیں؟ 3. 2 تو نہیں کہی تھی. ہمیں خیال آتا رہا ہے شاید کوئی کہے گا وہ 4تھی بات کیا ہے، 5ویں بات کیا ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا. آج بھی میں نہیں کہوں گا. اب آپ تشویش میں رہیں گے وہ 4تھی اور 5ویں بات کیا تھی. اگر کل آپ فرمائش کریں گے تب تو سناؤں گا، ورنہ ٹال جاؤں گا. صلوات بھیجیے میں آگے. سب ہمارے نوجوان بچوں کے لیے مفید ترین باتیں ہیں، جن میں سے میں نے کل 3 میں کیا کہا تھا؟ 1 یہ دھواں اڑانا بند کرو. ان لفظوں میں تو نہیں کہا تھا، لیکن ابھی پھر کہتا ہوں یہ بند کرو.
دیکھیے میرے یہاں آپریشن تھا آج سے 8 سال پہلے، 4 آپریشن میرے ایک ساتھ ہوئے تھے، اور اس عالم میں جب میرے منہ پر آنکھوں میں کپڑا رکھ دیا گیا تھا تو ہمارے بہترین معالج ڈاکٹر جنہوں نے 4 آپریشن ایک ساتھ کیے تھے، ہماری قوم کے مایہ ناز شخصیت ہے جناب ڈاکٹر خان صاحب، نہیں سڑک پر جن کا ایسا مطلب بھی ہے، بہت اچھے سرجن ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے مرد مومن، بہت اچھے خاندان کی شخصیت، آپ سب جانتے ہیں، کون ایسا نہیں جانتا۔ ہم سے بہت کہا گیا، ہمیں امریکہ کے دوستوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آئیے، یہاں آپریشن، بلکہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا چلیے جلدی چلیے ابھی آپریشن کرتے ہیں، انہیں معلوم تھا، میں نے کہا نہیں آپ سے آپریشن نہیں کراؤں گا۔ دوسرے لوگ آئے، دیکھیے ہم نے مولانا اطہر صاحب قبلہ کا آپریشن کیا ہے، ہم آپ جیسے علماء کا احترام کرتے ہیں، چلیے ہم سب آپریشن، تو ہم نے ہنس کر ان سے کہا اطہر بھائی آپ کو اور کوئی شکار نہیں ملے گا، میں نام بتاؤں ان ڈاکٹروں کا، خیر نہیں تیار ہوا، پھر وہاں سے یہاں وہاں یعنی کتنا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، کہیں بھی نہیں، نہ یہ آپریشن نہ وہ ہاسپٹل نہ وہ شہر نہ وہ ڈاکٹر، میرا اپنا شہر سب سے چھوٹا جو یہاں ہاسپٹل ہوگا اس میں جو میرا اپنی قوم کا ڈاکٹر ہوگا میں اس سے کہوں گا، میں ڈاکٹر خان یہ ایرا نخاس والا، اور بس ہم ایمرجنسی کے منزلوں سے گزر چکے تھے، ڈاکٹر خان نے خود کہا کہ جو ایمرجنسی تھی اس سے ہم گزر چکے تھے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اس ایمرجنسی میں تو آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ہم تو سارا عراق و ایران کی زیارتیں کر کے چلے آئے، سب کر کے چلے آئے، اس کے بعد بھی تو جواب سنیں گے آپ، عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ میں پوچھتا رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا مجھ سے، شکاگو میں ایک بڑا ایمرجنسی کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کانجی کا لڑکا، اس نے مجھ سے کہا مولانا فوراً آپریشن کرائیے آدھے گھنٹے کے اندر، بس فاطمہ ہم نے نہیں کرایا، ہماری تمنا تھی پہلے ہم زیارات کو چلے جائیں جہاں 48 سال سے نہیں جا سکیں صدام مردود کی وجہ سے، جو اس کی بلیک لسٹ پر میں بھی تھا، اس لیے میں جائے تو جاؤں، ہوا ایسا، اور پھر ہم نے تمنا کی جب زیارات کر چکے تبھی آپریشن کرائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جا پائیں، ہوا تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، ان کا جواب سنیے گا، وہ جو مولانا آپ ممبر پر جاتے ہیں، یہ ممبر پر جانے کو انہوں نے میری بچت کا ذریعہ بتایا، صلوات محمد آیا، میں نے اس لیے کہا کہ اس عالم میں جب میری آنکھوں کا کپڑا رکھا گیا تو میں نے مذاق میں ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک میرے ہونٹوں سے لگا دیجئے، انہیں بڑا غصہ آیا، ان کی آواز میرے کانوں میں آج تک، جو اپنے ساتھ والے ڈاکٹر سے کہا یہ بہت اسموکنگ کرتے ہیں، غصے سے کہا، 8 سال ہو گئے ہم نے نہیں چھوئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کا اثر خراب لگتا ہے، آج بھی اس کے خراب اثرات مجھ پر اثر کرتے رہتے ہیں، 8 سال ہو گئے چھوڑے، جبکہ ہم نے اور لوگوں تک نہیں شروع کی تھی 9 سال کے سن سے۔ میں پھر یاد دلا ہوں، میرے برادر مرحوم عزیز ترین دوست، خیر جانے دی، ہم سے خود فخریہ کہتے تھے ماں حمید بھائی ہم نے فلاں سن سے شروع کی تھی، آپس میں مذاق ہوتے تھے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچوں سے، نوجوانوں چھوڑو اس لعنت کو، بہت سی صلاحیتیں آپ کی سلب کرتی ہے، چھوڑیے۔ نمبر 2، کل ہمارے یہاں بیٹھے تھے، میں ایک نوجوان دوست، میں نے کہا تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا آپ سے نہیں کہا گیا ہے، مولانا نوجوانوں سے کہا ہے، یعنی بڈھوں کو اجازت ہے، تو اس پر کسی اور صاحب نے جواب دیا، ان کو اچھا جواب دیا کہ مومن بڈھا کب ہوتا ہے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور جب میں نے ان کے جواب سنا تو مجھے فوراً قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی اور مولا کا جواب، کسی شخص نے ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام سوال کر لیا، مولا یہ بتلائیے کہ انسان کا سن و سال سے کتنا تعلق ہے ایمان کا، انسان کے سن و سال کا کتنا رشتہ ہے ایمان مومن کا سن و سال سے؟ جواب کیا دیا؟ جو صاحب ایمان ہے
وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا۔ پوچھا مولا دلیل کیا ہے؟ کیا خوبصورت دلیل دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَآوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، فتیہ جوان کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہم نے کہف میں، اس غار میں جوانوں کو پلٹایا، تو کئی سو سال ہو گئے ان کو، اس کے بعد بھی جوان تھے، کیونکہ ایمان پر تھے۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک اور صلوات سب مل کر محمد علیہ۔ دیکھیے اگر بات کی فوراً مجلس کا مجھے خیال نہ ہو تو میں یقین کرتا ہوں جو یہ میرا مجمع ہے، میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پڑھوں گا آپ کے درمیان، آپ انشاءاللہ روحانی کیف میں رہیں گے، لیکن نہیں، اوروں کا خیال ہے۔ اور جب میں یہاں سے جاتا ہوں، مثلا جنر جاتا ہوں پونا کے بعد، 2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہو، کتابی اور پڑھیے۔ ناگپور گیا، پوچھئے وہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھنا پڑا، یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ہم لحاظ رکھتے ہیں۔ تو آئیے حضور سے کیا؟ نفس پاک کرو۔ مجھے دنیا یہ تو بتلائے کہ حضور کی یہ ذمہ داری 40 سال کے سن پر تھی کہ نفس پاک کرو، یا جب سے اس دنیا میں آئے اس وقت سے اطلاق تھا اس بات کا کہ نفس پاک کرو؟ یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری حضور کے ساتھ اس دنیا میں زمین پر آتے ہی ہے کہ دوسروں کے نفوس کو پاک کرو۔ تو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ دوسروں کا نفس وہی پاک کرے گا جس کا اپنا نفس پہلے سے پاک ہو۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کل کی بات سے ملا لیجئے گا نقطہ سیاہ، اور اسی لیے میں کبھی کبھی یاد دلاتا ہوں، میں امام بخاری پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں، جو کچھ انہوں نے لکھا سب پڑھا ہے میں نے، اور اس پر میں نے بہت کچھ اپنے طور پر بیان بھی کیا ہے۔ وہ تفصیلات یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ میں ایک پورے خاندان کو اور ان کے ذریعے ایک بہت بڑے گروہ کو اسی عقیدے پر لائے، ہم جہاں اور آپ ہیں، خالی ان کی صحیح بخاری بیچ میں رکھ کر۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں نے لکھنؤ کے اس اشرے کو پڑھا تھا۔ کس پر پڑھا تھا؟ شیعہ مذہب صحیح بخاری سے۔ میرا ایک اشرا یہاں کا اسی موضوع پر رہا ہے، شیعہ مذہب۔ تو میں بڑی اسٹڈی کر کے بیٹھا تھا صحیح بخاری پر۔ جب نیو جرسی پہنچا تو وہاں ایک پنجابی خاندان تھا، ان کے یہاں مجھے کھانا کھانا تھا، وہاں میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں رضا خانہ زہرا میں یا آستانہ زہرا میں، بہت بڑا وہاں کا آستانہ زہرا، وہاں میں چہلم کا اشرا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں جاتا تھا، اب تو نہیں جاتا، زمانے ہو گئے۔ وہاں مجھے سننے میں آیا کہ ایک اعتراض چل رہا ہے، الگ الگ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، جو اصل موضوع ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن جو بات یاد آ جائے تھوڑا کہہ لو۔ تو وہاں ہم سے یہ کہا گیا کہ سعودی عرب سے ایک شخصیت ہے جو یہاں بہت اندر عورتوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اس تمام تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وقت وہ آیا کہ ہمارا اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر 3 راتیں مسلسل، سب ریکارڈ ہے وہاں، صحیح بخاری لائی گئی کہ بھائی اسی سے ہم بات سنیں گے۔ وہ انگلش ٹو عربک تھی، عربک انگلش اس کے درمیان، تو اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں صحیح بخاری پر اشرا پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے مجبور سمجھنے کے ساتھ یہ کہا ہم ہر جواب صحیح بخاری سے ہی چاہیں گے۔ ہم تو بہت خوش ہو گئے، ہم نے کہا بالکل حاضر ہے۔ اس کے بعد جتنے مباحثے ہوئے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آخر وہ دن آیا کہ ان کے پورے گروہ نے 400-500 آدمیوں کی نمائندگی کرتا تھا، آپ کے مذہب کو قبول کیا۔ میں ان باتوں کا بیان نہیں کرتا ہوں کہ اس میں تعلی اور ظاہر ہوتا ہے ایسا ویسا، اس سے بچ کر، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے بہت سے گواہ ہیں اور وہ سب ریکارڈنگ ہے، ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے۔ ہاں
ایک اعتراض کا جواب میں نے وہاں جو دیا وہ آپ کو سنا دوں. اس پر اسی وقت وہاں کی ایک فیملی تھی، لکھنؤ کی ہے، ان کی زوجہ جو تھی وہ اتفاق سے ان کی ہم عقیدہ نہیں تھی. شوہر آپ کے عقیدے پر تھے، زوجہ کسی اور عقیدے پر تھی. تو وہاں ہم نے اس بات کو بھی پڑھا مجلس میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ غلط کہا جاتا ہے. بات صرف اتنی ہے، میں نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا اس کو، آپ کے سامنے ایک جملہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. اس میں ایک جملہ سنیے گا آپ. صاحب تحفہ اثنا عشریہ نے اپنے باب المطائن میں جو 12واں باب جس میں اعتراضات ہیں اس پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو جھوٹ ہے. یہاں جو حضرات کتابیات سے شوق رکھتے ہوں جب اس چیپٹر کو دیکھیں گے تو میرا ایک جملہ یاد رکھیں گے. جب میں مصروف وائزین میں پڑھتا تھا تو میں نے اشارہ کیا اس کتاب کے لیے، اور حاشیے پہ ہر جگہ میں ایک نشان لگاتا چلا گیا. میں نے اپنے استاد سرکار نعت الرزا مولانا ابن حسن ثاقب اللہ عنہ نہروی کو پیش کیا. یہ میرا جواب ہے. جواب بہت آسان تھا. اس چیپٹر میں اس باب میں جہاں جہاں لفظ شیعہ ہے میں نے اس کو ہٹا کے صرف ناصبی لکھ دیا. جواب ہو گیا. لیکن سب کچھ تم نے ہم پر جھوٹ لگایا ہے جو ہم نہیں مانتے، تو ضرورت کیا ہے بہت تفصیلات میں جانے کی. ہم نام ایک اور لکھے دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے وہ کہتا ہے. اب تو صلوات پڑھے آپ محمد عالم. ہم نہیں کہتے. اب جس کے سامنے وہ چیپٹر ہو وہ پہنچ گیا مجھ میں کہ ایک بات خالی بات کا دیکھو یہ شیعہ اس کے قائل ہے کہ اس نے لفظ بھی کیا اختیار کی کہ جبرائیل نبوت لے کر آئے تھے علی کے لیے، مولا علی کے لیے نبوت لے کر جبرائیل آئے، اور اتفاق سے علی اور رسول ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس نے عربی کا محاورہ یہاں پر لکھا ہے الغراب کالغراب. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس نے لکھا، اس کیا قول ہے کہ جیسے کوے اور کوے میں اتنی مماثلت ہوتی ہے کہ امتیاز مشکل ہے. 4 کوے جگہ بیٹھ جائیں اڑ جائے پھر آگے بیٹھ جائیں، آپ کیا سمجھیں گے کون سا کیا ہے. اس مثال کو اس نے دے کر یہ کہا کہ چونکہ معاذ اللہ بلا تشبیہ. اس کیا قول ہے کہ علی اور رسول ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں میں اتنی مشابہت تھی کہ جبرائیل نبوت لائے تھے رسول کے لیے، علی کے لیے لائے تھے، دے گئے نبی کو. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ. یہ ہم لوگوں کا عقیدہ اس نے نقل کیا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ کہ لائے تھے نبوت علی کے لیے، مماثلت بہت ہی، دے گئے رسول کو. میں کہوں گا کم سے کم تم نے اتنا تو مانا کہ دونوں میں بڑی مشابہت تھی. اتنا تو مانا کہ بڑی مشابہت تھی، بڑی مماثلت تھی، اتنا مانا. خیر میں اتنا عرض کروں کہ تفصیلات میں ہم اگر جائیں کہ رسول نے ان کو بتلانا چاہا تم کیسے ہو اور کیسے رہو، ایسے نہیں ایسے رہو. جو بہت بڑا ان کے شاعروں کے ادیبوں کے حالات، آج تو خیر لوگوں کو زیادہ برا نہیں لگے گا کیونکہ جو آج کی تہذیب ہے وہ تو کچھ اور ہو چکی ہے، لیکن آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے بہت برا لگتا تھا. اب اس میں جو عراق کی تہذیب، جو عرب کی تہذیب بیان کی گئی، میں حضور کا آنا، تو میں نے اس کو آج کی بات ہی میں تمام کرتا ہوں. اس واقعے کو میں نے ایک ایسی جگہ جہاں جلسے میں ہمیں تقریر کرنا تھی اور بہت سے ہمارے برادران اسلام، علماء اسلام تشریف فرما تھے، اور میں نے کہا آپ سے بھی کہہ لوں. ایک شخص نے آ کے اعلان شروع کیا، 10-12 لوگ کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، اور اس نے آ کے اعلان کیا سنو لوگو، حکم الہی آ گیا ہے، آج سے اس وقت سے شراب حرام. جتنے لوگوں کے ہاتھ میں قرابے تھے، شراب کے جام تھے، شیشیاں تھیں، سب نے دریا میں پھینک دی.
یا پھینکنی کہیں. تو پہلی بات تو یہیں پر غور کرنے کی ہے کہ ایک آیا خبر دینے والا معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کی بحث نہیں ہے. وہ آیا شرابیوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا شراب بند. رسول کا اعلان. کسی نے نہیں پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو، کس کی ذمہ داری پہ یہ اعلان کر رہے ہو. شراب کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. سب نے چھوڑ دیا اور راوی نے لکھا پھر کبھی انہوں نے شراب نہ پی. ذرا غور تو کرے دنیا کہ رسول کی زندگی میں بس عزیزان گرامی سارے علماء اسلام مورخین اسلام بڑے فخر سے اس واقعے کو لکھتے ہیں. اور میں اس واقعے کی جو آخری بات ہے وہ بھی بیان کر دوں تاکہ پھر پلٹ کے اس بات کو آپ کے سامنے دوہرا لوں گا. اب ہمارے حضور جا رہے ہیں ایک راستے سے گزر رہے ہیں. گلیاں ہیں، ان گلیوں میں دور پر ایک شخص قرابہ شراب کا جام جس کے اندر وہ ظرف جس کو قرابہ عربی میں کہتے ہیں، بڑا مشکیزہ چھوٹا سا سمجھ لیجئے چھوٹا، اس کے اندر شراب بھری ہوئی ہے، وہ لے کے کھڑا ہے کہ اس نے حضور کو گزرتے دیکھا. جلدی سے آڑ میں ہو گیا کہیں حضور ہمیں دیکھ نہ لیں، لیکن دیکھا حضور آ رہے ہیں. جب آتے ہوئے دیکھا اب اس کا حال خراب، شراب منع ہو چکی ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، اگر حضور نے آ کے پوچھ لیا تو کیا کروں گا، کیسے جواب دوں گا. اس ڈر اور خوف میں کھڑا ہوا ہے کہ حضور آ گئے، کیا ہے تیرے ہاتھ میں. گھبرا کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ سرکہ ہے، سرکہ ہے. دیکھا لا تھوڑا میرے ہاتھ پر دے دیکھوں کیسا ہے. اب تو دو باتیں ہوں گی، شراب اور جھوٹ. اب جھوٹ بھی رسول کے سامنے، شراب کیا کرے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. اسی عالم رسول کے ہاتھ پر ڈالا، دیکھا، فرمایا ہاں سرکہ بہت اچھا ہے، ہاں سرکہ بہت اچھا ہے. اس نے غور سے دیکھا، یا رسول اللہ ہاں میں نے ابھی بارگاہ رب میں دعا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے آپ کے سامنے وہ ذلت سے بچا لے. میری دعا قبول ہوئی یا رسول اللہ. اب میں آپ سے سچ بتاتا ہوں یہ شراب تھی، آپ کے فرمانے سے سرکہ ہو گئی. ذرا خیال تو کرو کہ رسول کے سامنے دل سے ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، رسول کے قول پر شراب سرکہ بن جاتی ہے، اس کا گناہ ختم کر دیا جاتا ہے. اگر رسول کی زندگی میں سب سامنے ایسا ہو اور رسول ضمانت لیں میرے اہل بیت کو وسیلہ بنا کر چلنا، یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا. صلوات محمد وآل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد وآل محمد. حیرت اس پر ہے کہ جو رسول کے سامنے کے لوگ ہیں وہ تو اس پر یقین کرے کہ رسول نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس احترام میں رہے ان کو اس کا اجر بھی ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہگار کے لیے. بہت سی مثالیں اس بات پر ہیں. میں اس کو یہاں تمام کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے رسول کیوں آئے تھے؟ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے. اور میں نے کبھی آپ کے سامنے مثال کہی ہے، دوہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات بھی ختم ہو جائے. حضور جا رہے ہیں، تکرار کر رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن پہنچ جائے بات دور دور حضرات تک. حضور جا رہے ہیں، اصلاح قدم قدم پر، یہ گوشہ وہ گوشہ، یہ شہر وہ محلہ، یہ مکہ یہ مدینہ، یہ یثرب یہ طائف، ہر جگہ اصلاح ہو رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں. اسی میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں کہ ایک شخص
سامنے سے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کے دادا ایسے تھے، آپ کے والد ایسے تھے، آپ کے بزرگ ایسے تھے، تعریفیں شروع کی، راستہ روکا ہے، حضور کی تعریفیں شروع کی، فرمایا تیری زبان کے سامنے کئے نگہبان ہیں؟ گھبرایا، دو، کون؟ حضور یہ دانت ہیں اور یہ ہونٹ ہیں، یہ میری زبان کے لیے نگہبان ہیں۔ فرمایا اگر یہ دونوں نہ ہو تو تیری زبان تجھے غرق کر دے گی۔ اتنا فرمایا اور پلٹے، یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک سناٹا چھا گیا، اصحاب ساتھ میں ہیں، بڑے بڑے لوگ ساتھ میں ہیں، حکم ملا ہے مولا علی کو زبان کاٹ دو، جس کی تلوار کی کاٹ کے آگے کوئی نہ ٹھہرے، جو اپنے رسول کے ہر قول کو عمل کرانے میں سب سے آگے، اس کو حکم ملا زبان کاٹ دو۔ سب لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، خاموش، اس بچے اس بیچارے کی زبان گئی۔ مولا علی نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند درہم نکال کے اس کو دے دیے۔ نہیں پہنچی بات، چند درہم نکال کے اس کو دے دیے، سب کی جان میں جان آئی۔ یہ ہے مراد رسول کی جو علی نے کیا۔ جملہ تمام کروں، اتنے لوگ ہو کر رسول کے ایک جملے کو نہ سمجھ سکے تو پورا قرآن بغیر علی کے کیا سمجھیں گے؟ سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ دوستو اور عزیزو، بات تفصیلی ہے۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں حضور کی تبلیغ، ذمہ داری، قرآن کریم کی اس تبلیغی زندگی کو، جو میں نے کل بات کہی تھی کہ 3 باتیں، ان 3 باتوں میں سے میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، پہلی بات ختم، دوسری بات ایک اور کہی تھی نوجوان بچوں سے، اور تیسری بات ہم نے آپ سے کہی تھی ماں باپ، اساتذہ، ٹیچرز، استاد، بزرگ۔ کل آپ سے بقیہ 2 باتیں نہیں کہی تھی۔ نہیں کہیں گے، کیوں کہہ لیجیے؟ کل کیوں نہیں آپ نے کہا تھا کہ کہہ لیجیے؟ کیا نہیں ہے، ہم کہیں گے، آپ کی بات پوری کریں گے، میں کوئی معذرت نہیں چلے گی آپ کی۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ دونوں ضرور بیان کریں گے، اس وقت نہیں بیان کریں، آپ کی منظور۔ تو میں آپ بچوں سے کہوں گا سننا اس بات کو، کل انشاءاللہ جو بات آج میں شروع کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا۔ 3 باتوں، 5 باتوں میں سے تیسری بات ہم نے آپ سے کہی تھی والدین، اساتذہ، بزرگ، ان کا احترام۔ دیکھو یہ آپ کا کلچر ہے، آپ کی تہذیب، آپ کی تمیز جو ساری دنیا تک ہے، اور یہ آپ کی نہیں، یہ قرآن کی ہے، اور قرآن کی نہیں، آپ کے رسول کی ہے، اور آپ کے رسول سے نہیں، آپ کے اہل بیت سے ہے، صلوات محمد علیہ۔ اس لیے انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی، والدین، ماں باپ۔ آئیے گا، سنیے گا، ماں اور باپ، احترام کیا ملتا ہے ہم کو؟ سارے انبیاء نے والدین کے لیے کیا کہا، میں معصومین سے کیا ملا؟ اور بس کل کی ایک جھلک اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جواب دو، بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بتاؤ۔ حضور کی ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں، ایک چپ رہوں گا، وہ آپ سے جواب مانگوں گا، ہاتھ اٹھانا کہ آپ کو معلوم ہے۔ فرمایا اذا دعاک ابواک فاجب، آگے نہیں کہوں گا، بعد میں کہوں گا، پہلے آپ بتائیے۔ اذا دعاک ابواک،
اگر تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں ایک ساتھ پکار لیں تو جواب دو. دونوں نے ایک ساتھ پکارا. وہاں جو بچے بیٹھے ان سے سوال کرتا ہوں, کوئی ہاتھ اٹھائے گیا ہمیں معلوم ہے. ماں باپ نے ایک ساتھ آواز دی, آپ پر واجب ہے کہ جواب دو. کسے جواب دیں؟ ہاں شاباش, کیا ماشاءاللہ, احسن, یہی سب کا جواب ہوگا. فَأَجِبْ أُمَّكَ, ماں باپ نے ایک ساتھ پکار لیا, حضور فرما رہے پہلی ماں کی بات کا جواب دو. صلوات محمد علیہ وسلم. آئیے ہم یہ چھوڑتے ہیں, کل بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ بات روکتے ہیں, ختم کرتے ہیں. کیوں؟ عقیدت کی منزل پر, ایمان کی منزل میں ہم نے کوئی, ہم مبالغے میں بات نہیں کہہ رہے ہیں, نہ کوئی بڑا یہاں وہاں سے جذباتیت میں بات ہے. بات صحیح ہے. یہ مجالس, یہ عزاداری, یہ دین اور ایمان کی باتیں ہیں. ذرا سچ بتائیے, کم سنی سے سب سے پہلے کون سکھاتا ہے؟ بھئی کوئی کہے نہ کہے, میں تو جانتا ہوں کہ جس کے کندھے سے لکھ کے چلتے تو اسی نے سمجھایا تھا. اور اس لیے آئیے تاریخ میں آج کی مناسبت سے آپ کو لے چلوں, ایسی جگہ لے چلوں جہاں بات بہت آسان ہوگی سمجھنا. آئیے کوفے تک چلیں, جہاں ایک بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں. کھانا کھانے جا رہے ہیں کہ دروازے پر آواز آئی, دق الباب. یہیں سے پوچھا کون؟ جواب ملا, انا برید الحسین, میں قاصد امام حسین ہوں. جو نوالا ہاتھ میں تھا رکھ دیا. احترام کا تقاضا یہی تھا, احترام کا تقاضا یہی تھا. یہ کون ہے؟ مجمع خوب جانتا ہے. حبیب, نام سے بھی حبیب, کردار سے بھی حبیب. بہت کم سن تھے حبیب. مدینے کی گلیوں میں بچوں کے ہاتھ, اب کوفے آ گئے ہیں, کبھی مدینے میں تھے, بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. حضور اپنے اصحاب کے ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ میں آپ کا نواسا امام حسین, کبھی آگے کبھی ساتھ, کبھی آگے کبھی ساتھ. آگے بڑھتے بڑھتے رسول وہاں پہنچے جہاں کچھ بچے ہیں. ایک بچے کے قریب بیٹھ گئے رسول, اس بچے کو اپنے زانو میں بٹھایا, پیار کرنا شروع کیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, بچے تو اور بھی تھے, یہ اس بچے میں ایسی کیا بات جس کے ساتھ اتنی شفقت, اتنی محبت؟ فرمایا تم نے شاید نہیں دیکھا, میں نے دیکھا میرا حسین آگے آگے جا رہا ہے اور یہ بچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے, اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے. یہ کم سے نہیں ہے حبیب کی, یہی کم سے نہیں. اور وہی حبیب دق الباب, کون ہے؟ انا برید الحسین, میں امام حسین کا قاصد ہوں. نوالا رکھا, دروازے پہ گئے. اب آپ خود اندازہ کرو, جو کل ان کے پیروں کی خاک اٹھا کے چومتا تھا, اب اس کے سامنے امام حسین کا خط ہے. دروازے پر قاصد نے خط کس کا دیا؟ امام حسین کا خط. حبیب کا کیا عالم ہوا ہوگا اس خط کو پا کر, کتنی بار چوما ہوگا, آنکھوں سے لگایا ہوگا, میں کہہ نہیں سکتا, میں کہہ نہیں سکتا کتنی بار چوما ہوگا, آنکھوں سے لگایا ہوگا. گھر میں آئے, آ کر پھر بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا, یہ تو سنا کہ حسین کا قاصد آیا ہے, میرے آقا امام حسین کا قاصد آیا, یہ خط بھی آپ لائے, کیا لکھا ہے خط میں؟ خط کو کھولا, پڑھا, کچھ ایسا ایسا لکھا ہے, وہاں یزیدی فوجوں کا ہجوم ہے, اس میں مجھ کو یاد کیا ہے. تو حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟
اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کا حق مقدم ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ کچھ تردد کا انداز حبیب کا دیکھا، میں ایک مرتبہ خطاب کیا، پھر اے حبیب یہ میری چادر تم لو، اپنی تلوار مجھے دو، دیر نہیں ہونا چاہیے نصرت حسین میں۔ میرے آقا نے بلایا اور تردد کی جگہ حبیب نے صرف سمجھنا چاہ اور سمجھانا چاہ، آنے والی نسلوں کو بتانا چاہ، دیکھو ہمارے گھر کے لوگ کیسے ہیں۔ مسکرائے، خادم کو بلایا، غلام کو بلایا، حکم دیا یہ گھوڑا لے جا کر شہر کے کنارے ٹھہرو۔ کیوں؟ ہر شخص جو دوستدار حسین تھا وہ جانتا تھا اپنی ذمہ داری۔ میں اسی بات کو ملا کر کہوں، چند جملے اسی بات کو ملا کر کہوں، کیا وجہ تھی کہ حر جب صبح عاشور نکلنے لگے تو چھپ کر ایک انداز تھا، جو سامنے آیا ہے حر کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، میں جنت کو جہنم کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ کیوں؟ ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، مگر یہ خیال تھا ایسا نہ ہو آقا تک پہنچنے سے پہلے روک لیا جاؤں، آقا کے قدموں کی خاک اٹھانے سے پہلے یہیں پر جنگ کرنا پڑ جائے۔ حر کا ارادہ وہی حبیب، ایسا نہ ہو لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ کوفے ہی میں جنگ کرنا پڑ جائے۔ نہیں، وہاں آئے جہاں خادم غلام گھوڑی کی لجام پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے اے اسپِ با وفا مت گھبرا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ آج کی تاریخ میں بہت زمانے کے بعد اصحاب امام حسین کی ذکر میں کمی نہ رہ جائے، لکھنؤ کے لوگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، لہذا آج میں اسی کو بیان کر کے بات کو ختم کر دوں گا اور انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ آئے، دیکھا غلام ایسا کہہ رہا ہے، بعض روایات آزاد کیا، بعض ساتھ لیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ فاصلہ کتنا؟ کوفے سے کربلا پہنچ جانے کے لیے فاصلہ کتنا؟ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حبیب کا سن کتنا ہے۔ آئے، کربلا پہنچے، وہاں عالم کیا ہے، بڑے بڑے مرثیہ لکھنے والوں نے، بڑی بڑی شخصیتوں نے اس پر بڑی منظر کشی کی ہے، میں یہاں پر صرف روایت کی پابندی میں دو جملے کہہ دوں۔ آئے حبیب، منظر کیا ہے کہ ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب جب زمین کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے دہلتی تھی تو پوچھتی تھی فضا پتہ لگاؤ اب کون آیا؟ جواب ملتا تھا شہزادی ایک اور لشکر یزید کا آ گیا۔ پھر کسی قافلے کے آنے کی آواز، فضا اب پتہ لگاؤ، ہر دفعہ شہزادی یزید کا ایک اور لشکر، یزیدیوں کا ایک اور لشکر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی، سب یزید والے آ رہے ہیں، میرے بھائی والا کوئی نہیں آ رہا۔ اتنے میں فضا نے در خیمہ سے دیکھا راستوں سے گرد اڑ رہی ہے، اب کون آ رہا ہے؟ دیکھا اب قافلہ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، ہاں تنہا ایک سوار ہے جو آ رہا ہے، ایک سوار تنہا آ رہا ہے۔ تاؤ خاموش انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ جب قریب پہنچا فضا نے کان لگائے، معلوم ہوا ہاں اور کوئی نہیں، آقا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ خوش ہو کر گئی، شہزادی مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب آئے ہیں۔ سنا، کہا فضا جا کر حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ فضا آئی، امام کے قریب کھڑے ہوئے حبیب کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ کانوں میں آواز آئی حبیب، چونک پڑے، یہ خیموں سے مجھے کس نے پکارا؟ آواز آئی ہے حبیب،
میں علی و فاطمہ کی کنیز فضہ تمہیں آواز دے رہی ہوں. علی و فاطمہ کی بیٹی میرے آقا حسین کی بہن زینب تم کو سلام کہتی ہے. سننا تھا کہ حبیب لرز گئے، کانپ گئے، امامہ اتارا، زمین پر دے مارا. اللہ اکبر. یہ وقت آ جائے کہ رسول کی نواسی مجھے سلام کہلوائے. دوستو بیان ختم کر رہا ہوں، چند جملے بس بیان ختم کروں. یہاں بہت سے روایات ہیں، سب کو چھوڑتے ہوئے میں اتنا کہوں گا. حبیب گئے میدان جنگ میں جنگ کی، ایسی قیامت کی جنگ کہ جس کو نقل کرنا مشکل ہے. بس اتنا کہ جنگ کرتے کرتے آخر آواز دی، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. امام گئے مقتل سے اپنے دوست کی لاشیں کو اٹھا کر لے آئے. جملے سنیے گا انشاءاللہ، جہاں جائیں مصاب ہو جائیں گے. میں نے اس کو دیکھا جب گنج شہداء میں امام نے لاش حبیب رکھ دی. خیموں میں زینب کو خبر ہو گئی میرے بھائی کا بچپنے کا دوست مارا گیا. آواز دی، بیویوں آؤ، آ کر اپنے بھیا کے دوست کا ماتم کر لیں. واہ حبیبہ. خیام حسینی میں آواز بلند تھی. دل چاہتا ہے کہوں کوفے چل کر زوجہ حبیب تمہیں مبارک، تمہارا شوہر کربلا میں شہید ہوا. بیویوں نے ماتم کیا، مگر ہائے جب حسین کا سر نو کے نیزہ بیویاں ماتم کرنا چاہیں، تازیانوں کی اذیت، نیزوں کی اذیت سے روکا جائے.